یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کیا رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے؟ میری بہن، آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے۔ ہماری عوام نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ پیغام الہی کو سمجھا نہ کچھ۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ اس میں 10 احکام ہیں، فوراً سے پیشتر ان کو پورا کرو۔ لیکن جب غلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو سونگھتا ہے، کیا خوشبو ہے، کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، کیا پیارا کاغذ ہے، کیا نفیس فرمان ہے۔ پھر اس کو لپیٹ کے ایک ریشم کے کپڑے میں رکھتا ہے، اس پہ عطر لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اس کو اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، احکام پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک مہینے بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی احکام پر عمل کیا، تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کے خط کی تعریف کی ہے، اس کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، عطر لگایا ہے، اونچے مقام پہ رکھا ہے، روزانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، لائیے میرا انعام۔ تو آپ بتائیں دیانتداری سے بادشاہ سے انعام دے گا یا سزا دے گا؟ کیونکہ خط بھیجنے کا مقصد چموانا نہیں تھا، اس کی تعظیم کروانا نہیں تھا، احکام پر عمل پیرا ہونا یہ مطلوب بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، صرف عربی عبارت پڑھیں، بچی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں، اور باہم جھگڑے ہوں تو اس پہ حلف اٹھائے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اب جو امتی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک بس عربی عبارت، اور اگر پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی پیغام الہی سمجھنے کی فرصت نہیں، حتیٰ کہ موت آ گئی اور پوری زندگی اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی، اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے اس پر انعام ملے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عربی عبارت پڑھتا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن اٹھا کے پڑھے، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے۔ لہذا جو ایک رکوع پڑھے اسے اچھی طرح سمجھ کے پڑھے، پھر اپنا عملی محاسبہ کرے، اگر اس میں کوئی قابل عمل بات ہے اسے اپنے ذات پر نافذ کرے، کسی ممنوع شے کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر ہے تو اس گندی عادت کو اپنے اندر سے نکالے، یہ اس کے 50 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اس سے نہیں ملا رہا ہوں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف 100 من پیاز رکھ لیں اور ایک طرف 1 کلو سونا رکھ لیں۔ اگر آپ کو آفر کی جائے کہ 1 کلو سونا لے لو یا 100 من پیاز لے لو، اور آپ کہیں جی 100 من پیاز لیں گے، تو آپ کی بے وقوفی کا پروانہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کہیں گے یہ احمق ہیں۔ مقدار کے اعتبار سے کم ہے لیکن مالیت کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو جو قرآن سوچ سمجھ کے پڑھے گا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ہماری بڑی بوڑھیاں بیٹھ جاتی ہیں پڑھ رہی ہیں قرآن زبردست، رمضان میں جی کتنے قرآن ختم کیے، اس دفعہ بھی میں نے 10 قرآن ختم کر لیے۔ کیا فائدہ ہوا 10 قرآن ختم کرنے کا؟ صرف ثواب؟ اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا، قرآن تو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، قرآن عمل پیرا ہونے کے لیے نازل کیا گیا تھا، اور وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا، اب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیجیے گا کہ کیا آپ نے کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن قرآن سمجھ کے پڑھیں، چاہے پورے رمضان 1 سپارہ پڑھیں، لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے، ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو کم حق ہو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک کویسچن کسی بھائی نے کہا تھا کہ ترجمہ قرآن کون سا پڑھا جائے؟ دیکھیں بہت سارے ترجمے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جس ترجمے کو پسند کرتا ہوں جو بہت ہی اچھا تفسیری ترجمہ ہے اور اس میں بہت اچھے انداز سے عقائد کا ذکر بھی ہے اور محبت اور پیار کا عنصر آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کنز الایمان۔ آپ یہ لے لیں، اور اس پہ ایک مختصر سا حاشیہ ہے خزائن العرفان کے نام سے، یعنی تفسیر خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔